والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے اور تیرے رعب سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے تیرے رعب سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی
پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ برادران اسلام، الحمدللہ اللہ کا بے حد بے حساب شکر ہے، جس کے کرم سے بے انتہا مہربانی سے آپ کو اور ہمیں یہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف نصیب ہوا ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا عشرہ جاری اور ساری ہے۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان آمد سرکار از قرآن، کہ حضور کی آمد کے تذکرے قرآن نے انہیں کس انداز میں ذکر کیا ہے، حضور کے آنے کا ذکر قرآن میں کس شکل میں ہے، کس صورت میں ہے۔ اس کے لیے میں نے پہلے سپارے سورہ بقرہ کی معروف آیت جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا حصہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا آنا دعوت ابراہیم، میں اپنے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو شاید اگلے جمعے آئے گی۔ تو یہ دعا جس کا خود حضور نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، وہ یہ دعا ہے جس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر تعمیر فرمایا۔ جب اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا طویل ہے۔ اس دعا کا ایک حصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ یہ کہہ کر یعنی پہلے دعا کی قبولیت کی سند مانگی کہ جو دعا کر رہا ہوں یہ دعا مردود نہ ہو جائے، یہ دعا رد نہ ہو جائے، میرے مالک میری اس دعا کو قبول کرنا۔ اب قبولیت دعا کی ریکویسٹ کے بعد فوراً دعا کیا مانگی؟ کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، میرے پروردگار نہیں کہا، ہمارے پروردگار، کیونکہ پہلو میں حضرت اسماعیل بھی موجود تھے اور سب کی طرف سے مانگ رہے تھے۔ یاد رکھیں اکیلے کی دعا کا اثر اور ہوتا ہے، بہت سارے لوگ مل جائیں تو دعا کا اثر اور ہوتا ہے۔
اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ربنا، اے ہمارے پاک پروردگار، وابعث فیہم، بھیج. یہ وابعث کا لفظ کیا ہے؟ بھیج ان میں، رسولا، رسول کے اوپر تنوین ہے، عربی زبان میں یہ تعظیم کا فائدہ دیتی ہے. قرآن پاک کی گرامر کی روح سے اس کا معنی ہے بھیج وہ رسول جو بڑا شان والا ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑے اکرام اور احترام والا ہے. وابعث، بھیج وہ شان والا رسول انہی میں سے، کیونکہ حضرت ابراہیم تو آئے تھے شام کے ملک سے، آپ کا علاقہ تھا عراق کا علاقہ، عراق سے ہجرت کر کے چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ فلسطین، وہاں ڈیرا لگایا. اب وہاں سے مکے آتے جاتے تھے، حضرت ابراہیم کو یہاں بسایا، جس میں اشارہ ہے ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کی طرف اشارہ ہے. حالانکہ سکونت تو اختیار کی حضرت اسماعیل نے، لیکن حضرت اسماعیل کی پشت میں سرکار تھے، تو حضور کے وطن کا تعین ہو گیا کہ میرے نبی کا وطن مکہ ہے. یہ قرآن مجید سے، تو اس لیے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یہاں تک تو دعا ہے، التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے تو بھیج اسے. اللہ اکبر. اس لیے علماء فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے پیدا کرنا، تو حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا پیدا کر، انہوں نے کہا بھیج. تو بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے موجود ہو. تو اس آیہ مبارکہ نے یہ پردہ بھی ہٹا دیا اور یہ بات بالکل عیاں بیان کر دی کہ یہ جن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ کہیں ہے، کسی علاقے میں وہ ہے، اور کہاں ہے، اگر آیا ہے یا آنا ہے تو کہاں سے آنا ہے، اس کا بھی قرآن میں اشارہ ہے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے آئے حضور. یہ بتا رہا ہے قرآن کا نور کہ آپ، اسی لیے صوفیاء اشارہ کرتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید وہ کہتے ہیں غیب الغیب. ایک ہوتا ہے غیب، جنت غیب ہے، جنت عرش لوح و قلم. ایک اللہ کی ذات ہے جو جنت نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، لوح و قلم نے بھی اللہ کو، اللہ ان غیبوں سے بھی پھر غیب ہے. تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضور جنت سے نہیں آئے، لوح و قلم سے نہیں آئے، یہ نیچے ہیں، حضور پار سے آئے ہیں. اس لیے اشارہ ہے غیب الغیب دے سوں آیا، غیب الغیب دے سوں آیا،
شہر شہادت، یہ شہادت عالم الشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، ایک ہے عالم غیب، ایک ہے عالم شہود۔ عالم غیب ادھر پار ہے، یہ عالم شہود عالم شہادہ ہے۔ تو کہتے ہیں اصل وطن تو سرکار کا عالم غیب ہے، یہاں کچھ وقت کے لیے آئے، جیسے کوئی گھر سے ڈیرے پہ آتا ہے اور ڈیرے پہ اپنی ڈیوٹی دے کے پھر گھر کو چلا جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ غیب الغیب دے سوں آیا، شہر شہادت صرف ڈیرا لایا۔ اگلا جملہ جان کے نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ نہ توانو سمجھے چاہنا ہے تے نہ میرے کو آکھیا جانا ہے۔ ہر چیز بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، لیکن بتانے کے لیے بلے شاہ نے اس طرف اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں جے ظاہر کراں اسرار تائیں، جے ظاہر کراں اسرار تائیں، سب بھول جاون تکرار تائیں، پھر مارن بلے یار تائیں۔ اس واسطے مولویوں اور مفتیوں کی مار سے بھی ڈر لگتا ہے، کچھ چیزیں بتانے والی، کچھ چیزیں بس آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ حضور کہاں سے آئے، غیب تھے۔ اس لیے خلیل اللہ نے کہا وابعث، وہ جو تیرے پاس موجود ہے، یعنی جس پہ تو پڑھتا آپ درود ہے، وہ جو پاک وجود ہے، وابعث دے واہ جی واہ۔ حضرت میں آپ کو بتایا کرتا ہوں، بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اسی وابعث کا ترجمہ اپنی بولی میں کیا۔ وہ کہتے ہیں اکو راجا مینو لوڑی دا، اکو راجا مینو لوڑی دا، جدے سر تے میم مروڑی دا۔ اللہ اکبر۔ یہ یوٹیوب کے بے ذوقے باندر کیا سمجھیں بابے کیا ہوتے ہیں۔ اکو رانجا مینو لوڑی دا، وابعث دے۔ تو اس کا انہوں نے اپنی پنجابی، اور پنجابی بھی پرانی جڑی توانوں ٹھیک نہیں آنی، اکو رانجا مینو لوڑی دا، جدے سر تے میم مروڑی دا۔ تے کدوں دا ہے اے جڑا تواڈا رانجا ہے، کدوں دا ہے؟ او آدن اے جنت کرسی عرش فرش نوری ناری، اے تے کل دیاں باتاں نے۔ کون فایا کون، تو پہلے لگیاں، اے نیو نہیں لگڑا چوری دا۔ اللہ واہ جی جوید صاحب، تو انہوں بھی مرحبا۔ اب ذرا غور فرمائیں، کون فایا کون، ٹائم کا بتا رہے ہیں بابا جی، کہہ رہے ہیں یہ کون اور فایا کون، کائنات کی پہلی اینٹ ہی کون ہے۔ ایک کائنات کی ایرا کون ہے، کون ہوا تو فایا کون۔
علامہ اقبال کا ایک شعر ہے اسی کن فیکون پہ، وہ کہتے ہیں ابھی یہ مخلوق ناتمام ہے شاید، علامہ صاحب کہتے ہیں لگتا ہے اجے مخلوق پوری نہیں ہوئی، ابھی یہ مخلوق ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، دمادم صدائے، تسی کن فیکون سمجھے ہو نا، شادیاں فرمائی جاندے نے، بچے بنائی جاندے نے تے ڈھیر لائی جاندے نے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، ظالمو تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو۔ اور کم ہوئے نہ ہوئے، اماں بھی آدھی ہے پترا میں تیرے ہاتھ پیلے کرنے نے، وہ ہمیں مار مار کے وہ منہ پیلا کر دیں۔ بڑا شوق ہوں ماواں نو پتراں دیاں شادیاں دا، جڑے ویلے کر بہندیاں پھر ہر شام نو لڑائی مار کٹائی تے تباہی، تے ہر شام نو پھر اپنے پے نو تے خامند نو آکھنا اے جڑی بھونڈن سورن میں لے آئیاں اے تے سکھ دا ساہ نہیں لین دیندی۔ بڑا شوق سی، چاہ سی تینوں شادیاں کران دا، سبحان اللہ۔ تو یہ کن فایا کون ہے، تو حضرت بھولے شاہ کہتے ہیں کن فایا کون اگے تھیں لگیاں اے نیو نہیں لگڑا چوری دا، آپ تے ٹر جاندا نال منجھی دے تے منتاں کر کر موڑی دا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وابعث فیہم، حضرت خلیل اللہ کہاں کھڑے ہیں؟ حرم میں، دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے کعبہ۔ تقریباً اس حرم میں 7 یا کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں سے کسی سیاہکار کی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس منزل، اور عجیب تماشا، وہ ان جگہوں میں ایک خلیل اللہ کے قدموں والی جگہ بھی ہے جس کے نقش قدم دعا کی قبولیت کی سند ہیں، وہی خود انہی پاؤں پہ کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے۔ کمال ہے۔ وَاتَّخِذُوا، جہاں یہ کھڑے تھے نا تو قرآن پاک کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ کیا نقش پاک کی عظمت ہے، جتھے پیر رکھ دیتا اتھے دعاواں بھی قبول تے متھے ٹیکنے پہ گئے۔ تے روایت نہیں، قرآن دی آیت، ملا کا حکم نہیں، اللہ کا آرڈر ہے۔ جب ابراہیم کے نقش قدم کا یہ اکرام ہوگا تو مدینے والے نے جہاں پاؤں رکھا اس کا کیا احترام ہوگا؟ ذرا اندازہ لگائیں، جہاں نبی کچھ دیر کے لیے پاؤں رکھ دے، جہاں کچھ دیر کے لیے نبی پاؤں رکھ دے، او راواں سجدہ گاواں بن گئیاں، او راواں سجدہ گاواں بن گئیاں، تے جتھوں کملی والے دا پھیرا ہو گیا،
نور ازلی چمکیا. تو اس لیے حضرت ابراہیم جن کے قدموں والی جگہ سجدہ گاہ ہے اور یہ حکم دینے والا خدا ہے، وہ خود بندہ کھڑا ہے اور مانگ رہا ہے. دعا کے لیے جگہ بھی ایک جز ہے، قبولیت کے لیے جگہ بدل گئی، دعا کی طاقت بدل جاتی ہے. اگر دعا مانگی داتا نگر صدیق پورہ میں تاثیر اور ہے، یہی دعا جا کے مانگی کعبے میں تاثیر. جگہ بدلے گی، دعا کی تاثیر قدر بدلے گی، پھر زبان بدلے گی، پھر اثر بدلے گا، پھر دعا بدلے گی، پھر اثر بدلے گا. آمین کہنے والے بدلیں گے، پھر اثر بدلے گا. ایک دعا یہ ہے آپ دعا مانگیں میں آمین کہوں، یہ تاثیر اور ہے. ایک دعا نبی مانگے پھر نبی آمین کہے. اللہ. اب دعا مانگنے والا کون ہے؟ خلیل اللہ ہے. آمین کہنے والا کون ہے؟ ذبیح اللہ ہے. جہاں دعا مانگی جا رہی ہے وہ بیت اللہ ہے، اور جس کو مانگا جا رہا ہے یہ جانے دعا ہے. اصل مدعا یہ جانے دعا ہے، جسے مانگا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. کوئی چیز ان میں کچی ہے؟ فولاد. نہ مانگنے والے میں کمی ہے، نہ آمین کہنے والے میں کمی ہے، نہ جگہ میں کوئی عیب اور کمی ہے، نہ جس کو مانگا جا رہا ہے اس میں کمی ہے. اب تو مانو کہ قبول ہی قبول ہے. اور دعا کیا ہے؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا. مولا میں کھڑا ہوں اور کتنے عرصے سے آ رہا ہوں جا رہا ہوں. براق پہ آتے، اپنی سواری پہ آتے، اکثر آتے. اب ڈیوٹی لگ گئی، کعبہ بناؤ، بنا دیا، مکمل کرو، فرما دیا. اب کام کر کے ایک ہوتا ہے بندہ مفت و مفت آکھے جی میں نو کچھ دیو، ایک گل ہو رہے. ایک بندہ کسے دا تاج محل بنا کے آکھے ہن پیسے کڈو. اے جنہیں مفت منگنا ہے او دا تے منہ بھی ٹیڑا ہونا ہے. ڈر ڈر کے آکھنا ہے جناب کوئی سانو لب سکتے نے کوئی 5,000 روپے. تے جنہیں پورا گھر بنایا تے سوچاں تو بھی سونا بنایا، انہیں آ کے آکھنا جی پیسے کڈو جی. او دے منگن دی ٹونی ہونی ہے کہ نہیں بھئی؟ مفت نہیں مانگ رہا نا، کچھ کر کے مانگ رہا ہے. تو خلیل اللہ بیت اللہ بنا کے مزدوری مانگ رہے ہیں. سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اجرت مانگ رہے ہیں. تیرا گھر بنایا، مفت نہیں آیا. لے ڈال میری گود میں جو مانگ رہا ہوں. اور مزہ یہ ہے ہر کوئی اپنے لیے مانگ رہا ہے، میں تیرے اس شہر کی خیر مانگ رہا ہوں. میں تیرے وابعث فیہم یہ نہیں کہہ رہا شام میں بھیج. منگنا تو انجی چاہیے سی کہ رونق لگے تے میرے علاقے چ لگے، ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں کہا میں ادھر کے لیے نہیں مانگ رہا، نہ اردن کے لیے، نہ عراق کے لیے، نہ شام کے لیے. میں اسی شہر کی بھلائی مانگ رہا ہوں جہاں تیرا گھر ہے.
تیرے مکے واسطے تے مکے دے باسیاں واسطے میں اپنا بھلا منگا تے تو موڑ آکھی. میں کہہ رہا ہوں وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یہیں سے بھیج، یہیں پہ بھیج، لیکن بھیج وہی جیڑا میں منگے آئے. اکو رانجا مینو لوڑی دا. حضرت بلے شاہ ادھر آ گئے مہر علی شاہ. انہیں آکھا شاہ جی واری دیو. انہیں آکھا بولو. انہیں آکھا کن فیا کون تا کل دی گل اساں اس تو بھی پہلے پریت لگائی تے اجاں بھی سانو اے پے دس دے بوٹے بیلے کاہی تے میں دا حرف نشان نہ آہا تے جدوں دتی میم گواہی تے مہر علی رل دوہیں بیٹھے جد ہوب ڈوہانو آئی باقی خدائی رب بعد وچ بنائی. پہلے ذات محبوب دی آئی. آہا اور مجھے سریکی کا اچانک دماغ میں آ گیا ہے کہیں پھر نکل نہ جائے. وہ کہتے ہیں کہ میں کو سینگیاں ہار سنگار کرو. ایدہ ترجمہ اے وے کہ سہیلیو آج مینو دلن بناؤ، مینو سرخیاں لواؤ، مینو کجل پواؤ، میرے کپڑے بدلاؤ. آج سینگیا میں کو ہار سنگار کرو. یہ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ تانوں شکر گاڑ لے جاوے. سبحان اللہ. او نہیں اللہ تانوں مکے مدینے لے جاوے. سبحان اللہ. آج سینگیاں میں کو ہار سنگار کرو کیوں میرے دلدار دی آمد ہے. ہائے ہائے. اگلا جملہ ذرا ہن کان بھی کھولنے نے سمجھن دی کوشش بھی کرنی ہے. میرے میلے ویس لکا چھوڑو. میرا سائیں آ رہے ہے تے میرے میلے کپڑے لکا چھڑو. میرے میلے ویس لکا چھوڑو آج میرے من ٹھار دی آمد ہے. چے جیندہ نا گھن دیں جیدہ ذکر کردیاں جیدہ نا گھن دیں نا تھک دی ہم اج ہوں شاہکار دی آمد ہے. جیدہ نا لے کے میں چرخے دی ہر تند اتے جیدہ نا لیندی ساں ہلارے کھاندی ساں جیندہ نا گھن تے نا تھک دی ہم اج ہوں شاہکار دی آمد ہے. میں کو ارشد ناز ہے قسمت دے میں کو ارشد ناز ہے قسمت تے میرے گھر سرکار دی آمد ہے. پیر محمد کرم شاہ پیر محمد کرم شاہ. اللہ اکبر.
اگر نبی پاک کی آمد اور میلاد کی عظمت پوچھنی ہے تو یا قرآن سے پوچھو یا رب رحمان سے پوچھو یا شام کے آئے خلیل اللہ مہمان سے پوچھو. تسی پوچھ دیو نہ کھوتیاں نو کی پتہ نبی پاک کے میلاد کی شان کیا ہے. یہ 2 پاؤں والے گدھے کیا سمجھیں میلاد کیا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یہ دعا مانگنے والے حضرت خلیل اللہ ہیں اور مانگ رہے ہیں میرے اور آپ کے نبی کو، اور پھر مانگتے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں شوقیہ نہیں مانگ رہا، انہیں آنا ہے تیرے گھر نو وسانا ہے. اے خالی کعبہ کوٹھائی رہ جانا ہے، انہیں آنا ہے تے انہوں کعبہ بنانا ہے. کیونکہ حضور جب تک نہیں آئے کعبہ بن گیا، کعبہ ہو گیا، مگر کعبے کے اندر بھی پلید بت، سامنے بھی پلید نجس ناپاک بت، کعبے کی چھت پہ بھی بتوں کی غلاظت. کتنی صدیوں سے کعبے کا کلیجہ جلتا رہا، جب تک نہیں ہوا میلاد کعبے کا آلہ دوالا برباد. شکر کرتا ہے کعبہ ہوا میلاد. یہ گلاں تانوں آوندیاں. حضور دے آن تو پہلے کنے بت سن کعبے وچ اتے تھلے 360. ایک بت ہوئے نا نامراد او دی پلی دی مان نہیں تے کعبہ شریف کا کونا کونا بتوں کی گندگی سے اٹا ہوا، کعبے کا کلیجہ پھٹا ہوا. خلیل اللہ پہلے کہہ گئے کہ کعبہ تے میں بنا چلیاں پر وسنا ہی نے تدوئی جے اس نے آنا ہے. اللہ پاک جماعتاں نو بھیج چھڑدا، انہاں مولویاں نو بھیج چھڑدا، انہاں ہور گندگی پھیلانی سی، پر میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرا نبی پھر میرا نبی ہے. میرے نبی کی بات نہ پوچھو، میرا نبی پھر. اس لیے ذات مانگنے والی ذات بھی بہت بڑی ہے، آنے والی ذات تو سب سے بڑی ہے اللہ. اس لیے یہ دل کی تختی پہ لکھ رکھیں حضور کی آمد کے چرچے ہزاروں سال پہلے. نبی پاک اور حضرت ابراہیم کے درمیان کوئی 10-12 سال دا تے فاصلہ ہے. اچھا زیادہ سی، میری زبان پھسل گئی ہے. کئی ہزار سال، کئی اندازہ لگائیں حضور آئے بعد میں ہزاروں سال پہلے کعبے دے وچ کھلو کے ذکر میرے نبی دا. حضور دا ذکر کدوں دا شروع ہے؟ اے ہماتڑ تماتڑ گندے منہ، اے انہاں دا اندر بھی کالا دھوں، اے پلید منہ، اے کی چیزیں تو ٹک
टके टके का, तुझ से तो टमाटर ज्यादा महंगा है, तू तो उससे भी सस्ती बला है। शेखुल हदीस बना बैठा है, बड़ा जमात का मामा बना बैठा है। तेरी औकात क्या है, तेरी गलीज जुबान क्या है। मेरा रब बड़ा गैरत वाला है, वो यार का नाम उस जुबान पे लाता है जिसे महबूब के जिक्र के काबिल पाता है। वो या मियां मीर है या मेरा दाता है। मनहूस शक्ल कहता है असी मिलाद नहीं करना, तू करना किथे नहीं, उन्हें करण नहीं देना। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। इस जिक्र वास्ते कान भी खास जरूर चाहिए ने ते जुबान भी खास। हुण मैं सुना रहा, तुसी सुन रहे हो, अल्लाह ने सानू चुनिया है कि तुसी मेरे यार दा नां लै सकदे हो ते तुसी सुन सकदे हो। ते जेड़े नलायक ने रब ने उन्हां वड़न नहीं देना, पैर इत्थे धरन नहीं देना, उन्हां यार दा जिक्र करन नहीं देना। किस हस्ती को चुना है, कर जिक्र मेरे यार दा। मंग हजरत इब्राहीम को दुआ मंगवाई गई है। ए दुआ जड़ी खलील दी जुबान ते आई है, रब ने आप मंगवाई है। अल्लाह व रब्बना वबअस फीहिम रसूला। हजारों साल पहले हुजूर का जिक्र, हुजूर की बातें, हुजूर की आमद की दुआएं, हुजूर के मांगने के लिए इल्तिजाएं, खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सदाएं। अल्लाह, ये जुबानें हैं जो मेरे हुजूर के जिक्र के काबिल हैं। हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं, जे लखवारी इत्र गुलाबो, इत्र होवे गुलाब होवे ते जुबान नू धोइए ते एक वारी नहीं लाख वारी धोइए। जे लखवारी इत्र गुलाबो धोइए नित। एक एक लफज दे उत्ते झुगी लानी है। जुबान हजूर दा जिक्र करन तू पहले जुबान नू धोवीए किन्नी वारी, आखे लख वारी। ते पानी नाल ना ना, गुलाब दे नाल, इत्र दे नाल। ते एक वारी धो के फिर करदे रहे नहीं नित। जेड़े वेले यार दा नाम लेना है पहले जुबान नू सुथरा करना है फिर लेना है। जे लखवारी इत्र गुलाबों धोइए नित जुबाना, फिर भी उना दे लायक नहीं। हाय हाय हाय, ए नहीं जो धो लइए ते हुण तू काबिल हो गया है। फरमाए ए सब कुछ करके भी फिर उन्हां दे लायक नहीं की कलमे दा काना। इन्ना कुछ करिए फिर भी ऐब बनदा है। ते जेड़े कलम नाल तू लिखण बह गया इदी की औकात है। फारसी में कहते हैं हजार बार बशोयम दहन जे मुश्को गुलाब। हजार बार अगर मुंह को मुश्क से गुलाब से धो के
پھر حضور کا نام لیں، کہتے ہیں کمال بے ادبیست، پھر بھی بے ادبی ہے، ہمارا واسطہ بے ادب سوروں سے پڑ گیا ہے۔ جس دور میں میرے نوجوان بیٹھے ہو تم باندروں کو سنتے ہو، یوٹیوب پہ انگلیاں دباتے ہو، آگے بے ادب باندر ناچتے ہیں، بیڑا ایمان کا غرق کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں آوارہ مویشیوں کی طرح ہر کھرلی میں منہ نہ ڈالو۔ آوارہ مجھ، آوارہ گاں، سبزی منڈی والی اتنے مجھاں پھر دیاں نے گاواں تے میں کئی واری پوچھیا انہاں دا مالک کوئی نہیں، کدے ایدے منہ مار دیاں کدے، وہ بعد اج پتہ لگا مالک تے ہے پر وہ لکیا بیٹھا، انہوں نے آوارہ نو چھڑیا ہویا ہے۔ اللہ، آوارہ مویشی جس کا مالک کوئی نہ ہو وہ کبھی یہاں منہ مارتا ہے، کبھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ آوارہ جانور، آوارہ مویشی، کھرلی، اور جن کا کوئی مالک ہوتا ہے وہ چارہ بناتا ہے، کاٹ پھاٹ کے لاتا ہے اور رکھ کے کھول کے بتاتا ہے کھال ہے۔ کیوں جی؟ تے اے جڑا ہے اپنا ٹیلی فون کی ادنا ہے ٹچ موبائل، باویں غازی تے باویں نمازی تے باویں میں تے باویں تو کٹ دیتا ہی نہ ایمان دا دھوں، ایک دبایا دوجا دبایا 5 منٹ ادھے نال لایا، پھر تریجا دبایا، پھر اور کوئی سوار آیا، پھر چوتھا دبایا، انہیں کچھ سنایا انہیں کچھ سنایا، پریشان ہو کے سر پھڑ کے بہ گیا ہیں سارے، او دی بولی ہو رے، اے دی بولی ہو رے، اے دی بولی ہو رے، شہر سارے اندر ہو رے۔ ایمان میں شک کے اتنے کانٹے چبھ گئے کہ ایمان تو تھا یقین کا نام، جب یقین ہی نہ رہا بندہ بے ایمان ہو کے بیٹھ گیا۔ اس لیے ہاں ایک اور بھی مثال میرے ذہن میں آئی، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ہاں، یہ بتی جل رہی ہے، ایک ہوتا ہے پروانہ، کیا؟ پروانہ، ایک ہوندی ہے غلیظ غلاظت کھان والی مکھی، ایک پروانے دی عادت کی ہے او بھی یہ دے اتے آندہ ہے، روشن ہوئی شمع جل اٹھے پروانے، جہاں روشن ہوئی شمع پروانے آ گئے، مکھی بھی آئی وہ بھی ٹر گئی۔ لیکن مکھی تے پروانے وچ فرق کیے ہے، دوویں اڑدے نے دوویں روشنی تے آندے نے، فرق کیے، فرق ذرا سمجھیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا کمال آدمی ہے، پوری 1500 صفحے کی کتاب کو 2 سطروں میں سمو دیتا۔ اللہ اکبر، انہوں نے مثال دی کالے بھمرے کی۔ بھمرا سمجھتے ہیں آپ؟ بھور اتنا بڑا ہوتا ہے، کالا سیاہ بھاں کر کے آتا ہے، کبھی اس اپنا گلاب کے اوپر بیٹھے گا، کبھی وہ دوسری چنبیلی، کبھی تیسرے نسترن، کبھی اس پہ ایک ایک پھول پہ بیٹھتا ہے، پھر ویکھیا نا کالے رنگ دا، انہوں تسی آدھے کیو کالا بھون پتہ نہیں من لینا میں بہرحال پڑھی، اس کو بھمرا کہتے ہیں، بھمرا، اور اس کو کشمیری یا اس زبان میں بھور کہتے ہیں۔ حضرت میاں صاحب مثال دیتے ہیں کہ کالے بھور اشنائی کر دے
یعنی دوستی لاندے نے پھلاں نال کالے بھور اشنائی کر دے ملن پھلاں دے تائیں ہن عادت ایک ویکھن پھر دوجا پھر تریجا لین دے پھرن ہوائی ہے ساڑی والی عادت کے نہیں کالے بھور اشنائی کر دے ملن پھلان دے تائیں ایک ڈٹھا پھر دوجے پھر تریجے لین دے پھرن ہمائی یاری سچ انہاں کہ جھوٹا ہے کدے ادھے کدے ادھے کدے ادھے یاری سچ پتنگے والی شمع جلی آ چکے پھر نہ کدرے جامن جوگے لاٹ اندر سڑ مکے ایک بندہ امام بنا لیں بہشت کھری ہے منہ مارتے پھرو گے تو شک ایمان میں اتنا پیدا ہوگا کہ یقین کے جنازے پھر پوچھتے پھریں گے حضرت ایک اب ذرا اردو بھی سمجھ لے وہ کہتے ہیں یہ حوث منہ مارنا جی میں ایک دو دن انج کر لواں رفیدین کر لواں دو دن نہ کراں او دے اتے بھی عمل کر لواں انج بھی کر لواں انج بھی کر لواں دو دن انج کر لواں پھر انج کر لواں اے جڑے چھے روپ وٹاواں تے انہیں آکھیا یہ حوث ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھمرا کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے دین کو حوث کا نشانہ مت بنا دین ہے یقین کا نام وعبد ربک حتی یأتیک الیقین اسی لیے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے ایمان ڈگ مگائیں گے سرکار فرماتے ہیں صبح کو بندہ مسلمان ہوگا شام کو کافر منٹ منٹ میں لوگوں کے ایمان کے جنازے اٹھیں گے وہ یہی وقت ہے اور اس کا کمال یہ دجالی میڈیا ہے جو ہر ہاتھ میں سینما لے کے بندہ خوش ہیں ہم کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کر رہے ہیں نگرانی کیا ہے او میری 5 سال 4 سال علی بچی تو لے کے میرے جوان بیٹے بیٹی تک ہر کسی نے اپنا موبائل اٹھایا اوپر چادر ڈالی اندر ماں باپ کو پتہ ہی کوئی نہیں معاملہ کیا ہے نظر کہاں ہے خبر کہاں ہے قبر کہاں ہے ہم مطمئن ہیں جنازے نکل رہے یہ 2 دھاری تلوار ہے یہ 2 دھاری تلوار ہے یہ ٹھیک میں مانتا ہوں کچھ حد تک کہ اس 2 دھاری تلوار سے کدو بھی کاٹ سکتا ہے ہاتھ بھی کاٹ سکتا ہے لیکن زیادہ نقصان کا اندیشہ ہو تو پوچھا گیا تھا سرکار سے کہ اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر محبوب تواڈے کول پوچھ دے نے لوگ شراب دے بارے چ کی حکم ہے تھوڑی تھوڑی پی لویے اب پہلے حکم آیا قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس محبوب انہوں دس جڑے شراب دے مسئلے پوچھن آئے نے کہ ادا گناہ بہت بڑا ہے لوکاں واسطے نفع بھی ہے ہن حکم کی آیا نفع تے ہے سی فائدہ تے ہے سی نا فائدہ ہے سی شراب دے وچ لیکن نقصان زیادہ سی
اصول دیتا قرآن نے، جیڑی چیز وچ فائدہ تھوڑا نقصان ڈوڑا او چیز چھڈ دیو۔ اس واسطے قرآن نے آکھیا، آرڈر دیتا جبریل جا کملی والے نو آکھ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، بچ جاؤ۔ اے ہر بندہ سپ پھڑ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کہیں گے جی فلاں بندے کے پاس تو میں نے دیکھا ہے۔ سرکار جس کے پاس آپ نے دیکھا ہے انہوں سپ پھڑن دا وال بھی آؤندا ہے تے اپنے آپ انہوں بچاون دا طریقہ بھی آؤندا ہے، ڈنگ کڈنا بھی، او دے دانت توڑنے بھی آندے نے، او دے واسطے ٹھیک ہے۔ لیکن ہر کے میں جا کے سپ نو پھڑے گا، حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں جے منتر کیل دا نہ آوے، جے منتر سپ نو کیل دینے نا، جے منتر کیل دا نہ آوے، ایویں ستڑے ناگ نہ چھیڑیے نی۔ ہن اس تو وڈی سمجھان دی گل کی ہو سکتی ہے؟ جے منتر کیل دا نہ آوے، ایویں ستڑے ناگ نہ چھیڑیے نی۔ وارث شاہ جے نہ ہووے پیاس وچ اندر، ایویں شیشے شربتاں دے مول نہ چھیڑیے نی۔ جے نہ اتریے یار دے نال پورے، ایمیں ہر جڑو جی سانو بھی ٹائم دیو پھر بعد اچ مسئلے گل۔ جے نہ اتریے یار دے نال پورے، ایمیں سٹھنے نہ سہیڑیے نی۔ تے جے منتر کیل دا نہ آوے، ایمیں ستڑے ناگ نہ چھیڑیے نی۔ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا، اس لیے ان کو اجازت ہے جو سانپ کو پکڑنے کا ول جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو سانپ کو یعنی جو سپیرے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سپیرے ہیں، انہوں نے اگر وہ رکھا ہوا ہے بسم اللہ، لیکن ہر بندہ انہاں نو تک کے آکھے میرے واسطے بھی ٹھیک ہے، اے ٹھیک نہیں۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، او لاوے یا نہ۔ سبق آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہر کھرلی میں منہ مت ڈالیں، ہر بندے کو اپنا گائیڈ مت بنائیں۔ سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نت نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں۔ میرا کام تو آپ کی خدمت میں پیغام عرض کرنا ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے، نت نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینیاں لوکاں۔ آوارہ کتوں کی اصل سزا عموماً گولی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی میں کچھ بھی نہیں، میں اے بھی نہیں، میں اے بھی نہیں، میں اے بھی نہیں۔ وہ کھوتیا پھر تو ہیں کی؟ تیرا کوئی باپ ہے؟ کچھ ایسے مذہب ہیں جن کا باپ ہی کوئی نہیں۔
تے ابا ہوئے تے پتر حلالی اخوان دینے. اس لیے جس نے ایک باپ بنا، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے 1908 مئی کے مہینے میں، جگہ تھی گوال منڈی. مرزا قادیانی ختم نبوت کا ڈاکو گندگی میں لتھڑا ہوا تھا، اور حضرت پیر جماعت علی شاہ مسلمانوں کو اس وقت کہہ رہے تھے 1908 میں اسی لاہور میں، فرما رہے تھے لوگو اگر دھوتی پرانی ہو جائے تے بدل لے آجے، سائیکل پرانی ہو جائے تے بدل لے آجے، جیڑی بھی چیز پرانی ہو جائے بدل لے آجے. اجازت دو چیزاں بدلو گے برباد ہو جاؤ گے. لاہوریاں آکھیا او کی، فرمایا ایک مذہب نہ بدلنا، ایک پیو نہ بدلنا. اللہ، کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ یہ پرانے بزرگوں کی باتیں پتھر پہ لکیر ہوتی. ہن بندہ آکھے اے میرا پیو پرانا ہو گیا، کوئی نواں نہ لے لواں. عموماً عربی کی بھی کہاوت ہے کہ کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں چس ہوتی ہے. تسی بھی آدھے ہونے ہو کہ قادری صاحب پتہ نہیں کدوں دے تھے جمعہ پڑھا رہے ہیں، کوئی اور خطیب نہ بدل لوی. آکھیے اپنا حاجی نواز صاحب، حاجی الیاس صاحب، حاجی طفیل صاحب، بڑا عرصہ ہو گیا ہے انہاں دی آواز سن دیاں، کوئی بندہ بدل نہ لوی. اللہ اکبر. اس واسطے یہ چس کے چکر میں بندے دین سے ہی جاتے. چس رس کا چکر نہیں، جس راہ پہ چل رہے ہو. اسی لیے فرمایا گیا تھا ایک وقت آئے گا کہ جو جنگل ہوں گے، جو ویرانے ہوں گے، جو پہاڑوں کی کھو ہوگی، وہاں بیٹھا ہوا ان پڑھ چرواہا اس کا ایمان بھی کامل ہوگا، اس کا دین بھی کامل ہوگا. اس لیے کہ اسے یہ ہوا نہیں لگی ہے، وہ اپنے پرانے راستے پہ فولاد کی طرح چل رہا ہے. اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے سے بڑا افلاطون اس کے ایمان کے اوپر ڈاکا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، آپ جا رہے تھے ایک سفر پہ، رستے میں ایک بڑھیا دیکھی دور شہر سے، بکریاں چرا رہی ہے، اسی دودھ پہ گزارا کر رہی ہے. پیاس لگی تے آ گئے، آکھن لگے بڑا دوروں آیا، رستے چ آبادی کوئی نہیں، ماں جی کوئی تھوڑا جا دودھ پین واسطے لب سکدا ہے. تے جے شہر ہوندا انہیں آکھنا سی انہیں جیب نو ہاتھ پا، تے دودھ بھی او دینا سی. میں پرسوں آیا، میں آکھیا دودھ اتھوں ملدا ہے، انہیں آکھیا اتھوں 4 ٹرک نکل دین. میں آکھیا خالص، انہیں آکھیا ایک قطرہ بھی دودھ دا نہیں ہوندا، لیکن سارا ہی دودھ ہوندا ہے. پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، بہت دور کا علاقہ تھا، کہیں لاہور نہیں سی. نہیں سی، لاہور نہیں سی. تو بندے دا پتر بن، تو لڑا ہوئے سانو. تو بڑھیا کو کہا دودھ مل سکتا ہے. یہ پرانے لوگ سخی بھی بڑے ہوتے تھے. انہیں ویکھیا اس بڑھی اماں نے، انہیں آکھیا بندہ چنگا لگدا ہے تے میری جیڑی ہے نا گدری بکری، اج تینوں ایدہ دودھ پیواواں گی. انہوں پسند بکری سی، روے چڑھ. تو انہوں دوویں لفظ ہی سمجھ نہیں آئے. الحمدللہ ایدہ تینوں میں دودھ پیواواں گی. وہ مولوی اور بہ گئے تے بی بی دودھ پھر تھوڑا ٹھڈا کیتا. جڑا طریقہ آتا ہے نا، انہیں دودھ والوں کو طریقہ آتا ہے پلانے کا بھی. اے لے پی تے بسم اللہ پڑھ.
اماماں دا امام انہیں آکھیا بھئی اے بی بی تے بڑی پڑھی لکھی نکلی، اے دیندیاں پیالہ آدھی پڑھ بسم اللہ، بسم اللہ انہیں پڑھایا تے میں پیالہ منہ نال لایا، جیڑے وچ مولوی ہوران دی جان وچ جان آئی، پھر مسئلے یاد آئے، ہونا بول پہ آکھن لگے اتھے پئییں کنا عرصہ ہوئے ہی، انہیں آکھیا ابا بھی اتھے سی، دادی بھی اتھے سی، اسے جنگل وچ مولوی ہوران آگے نا اپنی مولویت تے، انہیں آکھیا اے رب نال بھی کوئی ہے تیری علیق سلیق یا اتھے جنگل وچ ہی پئییں، کوئی رب نو بھی جان دی سنجان دی ہیں؟ بی بی نے تو لگ گئی آگ، انہیں آکھیا ساریاں گلاں قبول نے مولوی جی، لیکن اے تو ساڑے ایمان تے شک کیتا ہے، اے قبول نہیں، اے تو کھوتیاں تے کتاباں رکھ کے انہاں نو مولوی سمجھدا ہے؟ میرے کل کتاباں شتاباں دے کوئی نہیں، بکریاں مکریاں نے، پر تو شک بڑا کیتا میرے تے، پوچھن لگ پہ ہیں کہ رب نال بھی کوئی تیرا رابطہ شابطہ ہے؟ انہا وڈا الزام لا دیتا ہی مولوی جی۔ امام راضی صاحب آکھیا اما یہ حالات نو ویک کے میں پوچھ رہا، نیڑے نہ کوئی مسیح تھے، نہ کوئی آنا نہ کوئی جانا، نہ اوارڈ نہ گوارڈ، تاں پوچھ بیٹھا تے انہیں آکھیا تیرے تو چوکھا انہوں جان دیاں، امام راضی دی دستار نو بھی نہ تکیا، وڈے جبے نو بھی نہ تکیا، اتو والی چادر نو بھی نہ تکیا بی بی تے 6 خلیفیاں نو بھی، انہیں آکھا تیرے تو چوکھا میں انہوں جان دیویاں تے رابطہ بھی ہے تے او دے نال ساڑا مولوی ہو رہی، پھر مولوی عام باشد کے چوپ نہ کند، بولنا شروع کر دے وے تے پھر پولیس لے آؤ، انہیں بولی جانا ہے۔ امام راضی صاحب آکھیا اچھا اگر تو انہوں مندی ہیں تے کوئی دلیل شلیل ہے یا میں انیاں دی طرح مندی ہیں؟ بی بی آکھیا پہلی تے گل اے وے مولوی جی او دے منن واسطے دلیل دی لوڑی نہیں، جے تیرے ایمان وچ انہیں سراخ پہ گئے نے تینوں دلیلان دی لوڑے تے او بھی تیرے نال اسی پھر گل کر لینے ہیں۔ امام راضی جانتے ہیں عقل کا امام، تفسیروں کا امام، علامہ اقبال جن کی مثالیں دیتے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، بی بی کوئی دلیل ہے یا رب نو مندی ہے وہی مندی ہے۔ آج کل اے دے اتے بڑا زور ہے، لاجک سے مانیں گے، کوئی لاجک ہے میں مندی ہے۔ بی بی آکھیا اے مینگڑیاں پئیاں نے نا جڑی میریاں بکریاں دیاں، مولوی ذرا چک کے لیا، مولوی اور ٹور پہ تے مینگنیاں انہاں چکیاں تے اے سامنے کر، انہاں سامنے کیتیاں، انہیں آکھیا ہن میں تو پوچھ اے جیڑی مینگنی ہے کیڑی بکری دیئے، اے دا بھی پوچھ، او پوچھن لگے اے مینگنی کیڑی بکری دیئے، انہاں آکھیا ہے وڈے کنالی دیئے، تے جا کے بیکھ لائے، اے کے دی، انہیں کہ جیدہ سنگ ٹوٹائی اے او دیئے، تریجی انہیں آکھیا جیدہ تھان ذرا چھوٹا ہے اے او تریجی او دیئے، تے جو پوچھ دے گئے تے او دس دی گئی، تے انہیں آکھیا مولوی اے دس جیڑی بی بی مینگنی تک کے بکریاں دس سک دیئے او انی وڈی کائنات ویکھ کے رب دا نہیں دس سک دی، پاگل ہو گیا ہے۔ مولوی ہوری نو ٹھپ دیتا
جنگل دے رہن والی چرواہی نے جیڑی پا نہیں سی پڑھی، الف نو کلی سمجھ دی سی، پر رب دے اتے انہا پکا۔ مولوی اور ہی آ گئے، ایک گل میں نے یاد دیوانا پچھلی میں دوری چھڑ چلے ہاں، ان گل آج ہو گئی ہے تے آپاں کیڑا حساب دینا ہے، گل تے توڑ پچھا بھی ہے نا۔ مولوی آ گئے، ایک بچہ بیٹھا سی ویرانے ویچ تے او بلدہ سی پیا دیوا، اتھے بے کے اپنا کم پیا کردہ سی تے مولوی ہوری بیٹھے، انہاں آکھیا ہے جنگل اچ جاہل آدمی ان پڑھ آدمی، یہ وڈا تانا ہے، جاہل آدمی، دوجے نو سمجھنا انہوں آندہ جاندہ ہی کاکھ نہیں، جاہل آدمی، جنگلی آدمی، پینڈو آدمی، اے بیٹھا پینڈو کسے جگہ دا تے وڈے امام صاحب ساننا او آ کے بیٹھے نال معاملہ انہاں دا بھی انج دئی ہویا تے او دیوا بال رہا سی نا، دیوا بال رہا سی تے مولوی اور یہاں آکھیا اتھے نہ تیل ہے نہ نیڑے کوئی آبادی ہے، اے پینڈو اے تیرے کولے روشنی کتھوں آئی ہے تے اے دے ویچ کتھوں آئی ہے؟ انہیں مارے ہاتھ بوجھ گئی، انہیں کہا کتھے گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی، تو پوچھن لگا کتھوں آئی ہے؟ انہیں بجھا کے آکھا کتھے گئی ہے؟ جتوں اے گئی ہے اتھوں ہی آئی ہے۔ اس واسطے مجیاں دے چھیڑو دا ایمان بڑا ترکڑائی، اے پینڈوان دے ایمان فولاد دی طرح پکے نہیں، اے دیہاتیاں دے ایمان وچ ذرا بھی میل نہیں، تے ساڑے ورگیاں دا ایمان کیونکہ تعلیم بھی چوکھیے تے موبائل بھی دو نال نے، بیڑا غرق ہویا ہے، چوکھے پڑے ہوئے نے، اس واسطے سولی تے چڑھے ہوئے نے، کدے ادے وڑے ہوئے نے کدے ادے وڑے ہوئے نے۔ بلے شاہ تائیں آکھیا سی بہتا علم عزازیل نے پڑھیا، تے جھگا جا اسے دا سڑیا، آخر توک لعنت دا پڑیا، تے آخر بیٹھا بازی ہار۔ اے میں لمبی گل کر دیتی ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان دی گلے تے ایمان نو پکا رکھو، تے اکے جگہ تے رکھو، تے اکے قلعے تے رہو، در دی دھر نالوں ہو جائے ایک دردہ۔ تے بی بی دی میں گل جے ادھوری چھڑ دیتی سی، بی بی جدو آکھے آنا کہ میں مینگنی تک کے بکری دا تینوں دس دیتا ہے، جیڑی چھوٹی جی مینگنی نو تک کے بکریاں دے تینوں دس سکدیے، انی وڈی کائنات تک کے زمین، اسمان، چاند، سورج، ستارے، درخت، حجر، شجر، دریا، سمندر، اتنا کچھ روز ویکھ دیاں تے میں ادھے بنان آلے کولو بے خبر رہ سکدیاں؟ امام فخر الدین رازی سر پڑ لیا تے لگے رونے، تے ہچکی لگ گئی، روندیاں ہاتھ پھیلا دیتے اتھے ہی، آکھیا ربا کرم کما، جیڑا ایمان اس بڈھی نو دیتائی رازی نو بھی عطا فرما۔ ہائے ہائے کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ ربا جو ایمان، یقین، دین تو
تو نے اس بڑھیا کو دیا ہے وہی طاقتور ایمان، وہی شک سے پاک ایمان، مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی۔ امام راضی جیسا آدمی، ہن ذرا اگلی گل بھی، امام راضی فخر الدین راضی، آخری وقت آیا، موت کا وقت آ گیا امام راضی پہ، اور شیطان نے کہا ساری زندگی قرآن کی تفسیریں سناتا لکھتا رہا ہے، آج ماراں گا انہوں تھپڑ۔ شیطان رل گیا، انہیں آکھیا راضی تو بڑیاں دلیلاں دیتیاں کہ رب ہے، آج دس۔ امام راضی نے ایک دلیل دی، شیطان نے توڑ دی، رد کر دی، دوسری تیسری چوتھی پانچویں 300 دلیلیں اس نے دی، اس نے 300 کی 300 اڑا دی۔ لگا امام راضی کو کہ اب بے ایمان ہو کے مرنے لگا ہوں، کیونکہ دلیلیں تو ختم ہو گئیں، جب دلیل نہ رہی دعویٰ جھوٹا، میں بے ایمان ہو کے مرنے لگا ہوں۔ دل میں دی دعا، مولا کوئی راہبر، کوئی ہادی، کوئی گائیڈ، کہتے ہیں کہ وہیں شاید آنکھ ایسے لگی تو حضرت نجم الدین کبریٰ نے کہا اے مولوی راضی ادنال بحث نہ کر، اس بدبخت کو کہے میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے اللہ مانتا ہوں۔ دلیل کے چکر میں نہ پڑ، اللہ نو اسا منے آئے تے بغیر دلیل دے منے آئے۔ 100 سنار کی تے ایک کوئی لوہار کی، لبدا پھر دلیلاں، میرا رب بھی حق، میرا نبی بھی حق، قرآن بھی حق، میرا نبی آخری حق، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں حق۔ اے ایمان رکھ کے ٹر جاؤ، میں آپ کی سند دیتا ہوں، خدا کی قسم ہے، یہ سمجھنے والا، یہ یقین رکھنے والا، کوئی کائنات کی طاقت اسے جنت سے روک ہی نہیں سکتی۔ مانتے ہیں، دلیل سے نہیں مانتے، اللہ کو بلا دلیل مانتے۔ ایمان غیر مشروط، غلامی غیر مشروط، نہیں سمجھ آ رہی؟ شرطاں لا لا کے منیا تے کی منیا، نہیں سمجھ آئی؟ اے رب نو بھی منیا تے بغیر شرط دے منیا، نبی نو منیا بغیر شرط دے منیا، تے نبی بھی آخری منیا، بھاویں مرزا کانا، اس تو کوئی وڈے نے بھی آنا، اساں نہیں یار وٹانا، اساں اور دروازے تے نہیں جانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دلیل شلیل کا، اسی لیے کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی جھوٹے نے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، جیسے کانے قادیانی نے کہا تھا میں نبی ہوں، تو اگرچہ بندہ مسلم کا اپنے نبی کی ختم نبوت پہ یقین ہو، پھر بھی اس سے کہہ کہ جے تو نبی ہے تے دلیل دے، جے تو نبی ہے تے دلیل دے، اے آکھن نالی انہیں بھی کافر ہو جانا ہے، کیونکہ یقین دے وچ شک پیدا ہو گیا ہے۔ جے یقین ہوندا تے پھر آکھ چھڑدا کہ دلیل دی لوڑ ہی نہیں، میرا نبی خاتم النبیین ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔
حضور تشریف لائے ایویں نہیں آئے، مانگنے والے جھولیاں پھیلا پھیلا کے کعبے میں کھڑے ہو کے مانگتے رہے، وابعث دے دے، بھیج دے، ان کا بھلا کر، تیرا گھر بس جائے گا، تیرا یہ کعبہ بس جائے گا، کعبہ کعبہ بن جائے گا۔ یاد رکھیں کعبہ ہزاروں سال سے ہے، لیکن میرے حضور بھی دنیا میں تشریف لے آئے تو مسلمان 17 مہینے کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے؟ بیت المقدس ہن اتنا وڈا کعبہ ادھے کھلوتا ہوئے تے مسلمان نمازاں پڑھی جا رہے نے، شام والے پاسے منہ کر کے اے شودا روندا کھلوتا ہے، جے اے ہی کرنی سی پھر سانو بنایا کیوں سی؟ پر رب نے انہوں بھی دسنا سی کہ توحید توحید دے نعرے لان آلے بھی سمجھ لین، جدوں تکر یار نے سر نہیں چانا اساں کعبہ بھی کعبہ نہیں بنانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 17 مہینے کعبہ ترسدا رہا، کعبہ ترستا رہا، بادل بیت المقدس پہ برستا رہا۔ حضور ایک دن پہنچ گئے مدینے کی مسجد بنو سلمہ میں، جسے آج کل کہتے ہیں مسجد قبلتین۔ یہ محلہ تھا بنو سلمہ کا، ظہر کی نماز کا وقت تھا، کعبے کی چیخیں اثر کر گئیں۔ کملی والے نے دل میں کہا ربا ہن جان دے کعبہ آن دے، رب آکھیا ایویں نہیں، اساں کچھ کر کے دیواں گے قبلہ، تاکہ اے اینج نہ آکھ دے رہن اللہ ایویں دے دیتا تے اللہ جماعت آلیاں واسطے دیتا، مولویاں نو دیتا، پیراں فقیراں نو نہیں، انج نہیں۔ سرکار دو عالم نماز شروع کروائی 4 رکعت، اللہ اکبر، مصلے تے کھڑے ہو گئے حضور تے نماز دے وچ آ گئی بات، منہ سی بیت المقدس شام فلسطین آلے پاسے میرے نبی دا، تے معاملہ انجے کہ فلسطین اس پاسے کعبہ بالکل اپوزٹ۔ مثال دے طور تے کہ فلسطین مغرب والے پاسے تے کعبہ مشرق والے پاسے، حضور کھلوتے نے مشرق والے پاسے منہ کر کے، دل وچ خیال آیا تے خیال نال تھوڑا جہا ملال آیا، ملال اے آیا کہ سانو تانے مار دینے یہود کہ دین اپنا کعبہ ساڑے آلا۔ دل وچ آیا خیال تے دل وچ آکھیا ہن کرم کما، تے اجے حضور 2 رکعت پوری کیتی تے انج سر چایا، دل وچ آیا یار نے سر چایا تے مکھ وکھایا۔ لیکن اے لکھ لو، حدیث پاک میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی آدمی منہ اوپر کر لے نا تو آواز آتی ہے تھلے رکھ منہ، تمیز نہیں ہے نماز پڑھنے کی، نیچے رکھ، اور دھمکی بھی لگا دی، تو جڑے ویلے بتھاڑو تے چک لینا ہے نا نماز دے وچ دل کر دے تینوں اندھا کر دے۔ ہمیں آرڈر ہے کہ سجدے والی جگہ پہ نظریں رکھو، لیکن یار نے نماز دے وچ
انج کر دیتا ہن چاہیدا ایسی قانون کے مطابق کہ جبریل آتے سونے انج حرکتہ نہ کر نماز وچ میری نماز ہے، الٹا کیا کھیا کہا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء، اساں تک لے آئے تیرا چہرہ اٹھے آئے، اسی ویکھ دے پیاں قد نرا، اسی ویکھی جا رہے ہیں تقلبا، مڑدا ہویا اٹھدا ہویا پھردا ہویا وجہ کا تیرا مکھڑا۔ چوک قرآن کر دھیان نہ مر بیمان، قد نرا تقلبا وجہ کا، آج دل بر کو ہم نے دیکھ لیا۔ اب ٹائم صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اور میں نے اسی پہ مکانا ہے۔ قد نرا، ہائے ہائے، ہم نے تیرے مکھڑے کو گھومتا ہوا اٹھتا ہوا دیکھ لیا، قد قسم سے دیکھ لیا، قسم سے، ہائے ہائے ہائے، اسا قسم سانو اسی ویکھ دے پایا۔ قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء، ویکھ لیا جے تے پھر کچھ کرو بھی نا، صرف ویکھی جا رہے ہو، پھرنا تیری نگاہ کا اب تک نظر میں ہے، ایک ترچھا سا تیر میرے جگر میں۔ یار دا چہرہ اٹھیا نگاہ پھری تے سانو سزاواں دیاں دھمکیاں، یار دی ادا تک کے کیا کھیا، فالا نولینک قبلۃ ترضاھا، سانو قسم ہے اسی تینو وہی قبلہ دیواں گے جے دے اتے تو خوش ہے۔ ایک قبلے بدلنے سوکھے نے، ہن یاد ہے نا کتھے کھلوتے سن حضور، اتھے تے آنا پھر کتھے پینا ہے، اتھے تے جیڑے پیچھے کھلوتے سن انہاں مڑ کے سارے نے جگہ بدلنی ہے، تے رب تعالی انتظار کر لیندا بھی چلو آج ظہر پڑھ لو تے عصر ویلے کر لواں گے، انجی سی چاہیدہ سی نا۔ رب آکھیا کہ یارا اے بھیڑے منہ والے آکھن گے یار منگیا سی رب ٹائم مانگ لیا سی، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے باقی دیاں 2 رکعتاں کی آکھن گیاں اے ذاتاں، انہیں تیریاں میریاں باتاں، انہیں عشق دیاں گھاتاں، لے کعبے دیاں سوغاتاں۔ حکم ہوا، آرڈر ہوا، محبوب کے چہرے پھرنے کی ادا دیکھ کے رب نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ابھی چہرہ پھیرو، ابھی۔ ہون اتھوں ٹرنا ہے، اتھے اے پیچھے والے سارے پورا فل چکر، یار جو ٹرے اتھے اتھے آلے بہن گئے اتھے تے چہرے نہیں پھرے، فل ٹوٹل مسیت ہی پھر گئی۔ تے یار نے نماز 2 رکعتاں ادھے 2 ادھے 2 ادھر 2 ادھر، فرمایا اس مسجد دا نا ہی پھر 2 قبلیں آلی رکھ لو، قیامت تک جو حاجی جائیں گے اس مسجد کی زیارت فرمائیں گے، اس مسجد کی ہوا اور فضا بتائے گی کہ جانتے ہو کملی والے کا چہرہ اٹھ جائے تو میں بنتی ہوں۔
مسجد قبلتین، یہ شان ہے، یہ میرے نبی کی آن ہے، اس لیے کہ اسے مانگنے والا ربنا وابعث فیہم رسولا، حضور کی آمد کے لیے جھولیاں خلیل نے پھیلائیں اور رب نے ساری بات قرآن میں بتائی، اور گویا ہمیں پیغام دیا گیا کہ منگن آلے یار دے چان آلے بڑے سن، تے خلیل ورگے بھی منگ دے رہے، پر اے نصیبان دی گل منگدا کون رہا، مل کنانو گیا، ہکڑیاں جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیانو، ایک چم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑندا پھڑ کتے۔ آپ کو مبارک ہو، بن مانگے حضور مل گئے، اب میلاد نہ منائیں تو کیا کریں، غلامی نہ کریں تو کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔